پہلی بات یا پہلا سوال یہ ہے کہ نماز تہجد کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ اب جب میں اس سوال کا جواب دوں گا تو ایک سوال مجھے خود ہی بنانا پڑے گا اور جواب بھی دینا پڑے گا. اگر میں نہیں دوں گا تو آپ میرے سے سوال کریں گے، تو وہ میں ساتھ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. عشاء کی نماز آپ نے 9 بجے پڑھ لی، جاگ رہے ہیں؟ عشاء کی نماز آپ نے 9 بجے پڑھ لی. 9 بجے پڑھ کے آپ سو گئے. 11 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی، 12 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی، 1 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی، 2 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی، 3 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی، 4 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی، یا آج تک کے وقت کے مطابق 4:30 بجے تک آپ کی آنکھ کھل گئی. 9 بجے سے لے کے صبح 4:30 بجے تک کسی وقت بھی آپ کی آنکھ کھل گئی، وہی وقت تہجد کا ہے. کوئی مشکل لگی ہے؟ یعنی میں نے اتنے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ کبھی بھی آپ زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے. جو بھی آپ کے مقامی وقت کے مطابق یا موسم کے مطابق اذان ہوتی ہے عشاء کی، وقت بدلتا رہتا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے آج 9 بجے فارغ ہوئے ہیں اور آپ لیٹ گئے اور آپ کی آنکھ 2 گھنٹے کے بعد کھل گئی، گھنٹے کے بعد کھل گئی. آپ اٹھیں، وضو کریں، تہجد شروع کر لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آخری پہر میں اٹھنا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ آخری پہر اٹھ سکتے ہیں، آپ میں روحانی طاقت اتنی ہے، الارم لگایا ہوا ہے، ذمہ دار اتنے ہیں، تو کیا کریں؟ آپ تہجد جو ہے وہ طلوع صادق میں جا کے پڑھیں کہ وہ گھڑی یا وہ وقت جو ہے وہ زیادہ برکت والا ہوتا ہے. تہجد کی نماز کا نفع زیادہ ہوگا. ورنہ یہ کوئی شرط نہیں ہے. شرط صرف یہ ہے تہجد کی نماز کے لیے کہ آپ کو عشاء کی نماز پڑھ کے نوم کرنا ضروری ہے، نیند کرنا ضروری ہے. میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ ایک سوال پوچھا نہیں، جب میں بولوں گا تو ایک سوال خود بخود ہی پیدا ہو جائے گا. اب میں نے کیا کہا کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، تو اب فوراً سوال آ جائے گا، حضرت صاحب اگر سوئیں نہ تو تہجد نہیں پڑھ سکتے؟ بھائی ضرور پڑھ سکتے ہیں. یہ جن مولویوں نے، جن لوگوں نے یہ بات اس شد و مد کے ساتھ پھیلائی ہے کہ تہجد ہوتی نہیں ہے اگر سوئیں نہ، اگر سوئیں نہ، تو الحمدللہ میں پچھلے 23 سال سے نہیں سو رہا، تو کیا میں تہجد نہیں پڑھ سکتا؟ مجھے 23 سال ہو گئے ہیں کہ میں سویا نہیں کبھی. اگر سو بھی کبھی جب تھکاوٹ ہو یا باہر سفر تھی ہوں تو آدھا گھنٹہ سو گئے، نیند آتی نہیں ہے، عادت ہو گئی ہوں یہ کہ تو اس کا مطلب کہ میں تہجد پڑھنا جو میں تہجد نہیں پڑھ سکتا. کوئی ہے آپ کے پاس جواب؟ چلو مجھے نکال دو. وہ تمام ڈاکٹر جو وارڈز کے اندر ہسپتالوں میں رات کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کیا وہ سارے لچے لفنگے ہیں؟ ان میں نیک روحیں بھی تو ہیں نا، نمازی بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. وہ اب تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. سیکورٹی گارڈز ہیں، چوکیدار ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، پولیس ہے، کئی لوگ ہیں، کئی طرح کے محکمے ہیں. بس سٹینڈوں پہ لوگ رات کو کام کر رہے ہیں، کئی شاپس، میڈیکل سٹور، کتنا کچھ کھلا ہوتا ہے رات کو، کئی لوگ جاگ رہے ہیں، تو وہ تہجد نہیں پڑھ سکتے. مریض کا اٹینڈنٹ ساری رات اس کی تکلیف کی وجہ سے تھیٹر میں کھڑا ہے، ایمرجنسی میں کھڑا ہے، وارڈ میں ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا. تو اللہ والو یہ شرط ان کے لیے ہے جب حالت قرار ہوگی، حالت قرار ہوگی، یعنی آپ اپنے مقام پہ ہیں تو پھر اصول کیا ہے کہ آپ پہلے عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نوم کریں گے، نیند کریں گے جتنی بھی کر سکتے ہیں. جب پھر آنکھ کھول جائے تو آپ نوافل پڑھ لیں، آپ کی تہجد ہو جائے گی. یہ مسنون طریقہ ہے باقاعدہ، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اس کو اب ایک طرف کر دیں. جب حالت فرار آ گئی، مجبوری کی حالت آ گئی، تو شریعت کیا دیتی ہے؟ رعایت. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رات کو سوتے نہیں. جیسا دیکھیں اب ہم ہیں، اب ہفتے میں 4 دن 5 دن تو ہم ساری رات یہاں ہوتے ہیں، جمعرات بھی ساری رات ادھر، اگلے 4 دن بھی ساری رات ہم ادھر بیانات ہو رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ اگر ہم میں سے کوئی تہجد پڑھنا چاہے تو وہ اب نہ پڑھے، یا وہ کہے جی اب ہمارے جیسا بندہ جو رات 3 بجے تک جاگ رہا ہے، 3:30 بجے تک جاگ رہا ہے، وہ کہ اب میں پہلے سوؤں گا تو پھر اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، تو اللہ والا وہ سوئے گا تو پکا کھوئے گا. اس کی تہجد تو گئی، اس کی فجر بھی ساتھ جائے گی. تو کچھ باتوں کے لیے اللہ والے عقل بھی انسان کو استعمال کرنی چاہیے. سارا کام مولویت نہ پا دیا کرو ہے
شریعت کا مسئلہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ حالت قرار کے اندر ہیں تو آپ پہلے عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر نیند کریں گے، نوم کریں گے، اس کے بعد آپ تہجد پڑھیں گے۔ جب حالت فرار کے اندر ہے، آپ کی عادت جاگنے کی ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، یا کورونا کی وجہ سے لوگوں کا ماحول بن گیا، فی زمانہ بھی ماحول بن گیا ہے، لوگ سائے رات جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ اب ہم اس پہ تنقید کریں یہ کیوں نہیں سوتے، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ جو رات کو جاگ رہا ہے وہ تہجد پڑھے، بلکہ ضرور پڑھے۔ اگر جاگتے ہوئے بھی تہجد نہیں پڑھتا وہ بڑا ہی بدبخت ہے، وہ بہت ہی بدبخت ہے۔ جو سو گیا وہ تو مجبور ہو گیا، تو ایک جاگتے ہوئے بھی ساری رات وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، دنیا کی باتیں کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے، اور آخری وقت جو ہے وہ 4 نفل بھی نہیں پڑھتا، تو اللہ والا وہ بڑا ہی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی کہ تہجد کی نماز کا وقت بعد نماز عشاء شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر پہ جا کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پھر ایک سوال آ گیا، وہ میرے ذہن میں نہیں تھا، ابھی میں نے طلوع فجر بولا ہے تو مجھے پاکستان یاد آ گیا، مجھے سوال یاد آ گیا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، ایک تو اذانیں ایک وقت پہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، دوسری کیا ہوتا ہے کہ اذانیں جو ہیں وہ طلوع صادق کا وقت ختم ہونے کے بعد یا طلوع فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اس کے بھی 15-20 منٹ جا کے اذانیں دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو آپ کے محلے کی مسجد میں اذان ہوتی ہے، آپ بس موٹا سا اصول یہ یاد رکھ لیں، اس سے 20 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جو ہمارے ہاں پاکستان میں اذانیں دی جاتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے رمضان شریف میں ہوتی ہیں۔ رمضان شریف میں کیا ہوتا ہے، ادھر طلوع صادق ختم ہوا، اگلے منٹ میں ہی طلوع فجر داخل ہوا تو ساتھ ہی اذان پڑھ دی اور ساتھ ہی اذانیں شروع ہو گئی، نمازیں شروع ہو گئی۔ عام دنوں میں کیا، بقیہ 11 مہینوں میں ہمارے ہاں کیا ریت ہوتی ہے کہ ہم فجر کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں گے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی اذان تک وقت ہے، تو ایسی بات پاکستان میں کم از کم نہیں ہے، نہ ہندوستان کے اندر ہے۔ ہمارے ہاں جو کیلنڈر ہوتا ہے اس میں 15-20 منٹ وقت جو ہے وہ طلوع صادق کا گزر چکا ہوتا ہے، فجر کا گزر چکا ہوتا ہے، طلوع صادق کو ختم ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہوتی ہے، پھر فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ فجر کی اذانیں جو ہے وہ ایک وقت میں ہوتی بھی نہیں ہیں، گھنٹہ پورا فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں، گھنٹہ پورا۔ دو باتیں۔ تیسری بات، آپ کو پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ یہ دور اس طرح کے مسائل کے لیے پریشان ہونے کا نہیں۔ آپ کوئی بھی ایپ یا ایپ 360 ہے اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ طلوع صادق کا وقت کس وقت ختم ہوتا ہے۔ بس کون سا بندہ ہے جو میرے بیانات سن رہا ہے، اس کے بعد موبائل ہے، اگر موبائل ہے تو پلے اسٹور سے جو ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو، وہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ طلوع صادق کا وقت یہ ہے، بس اس سے۔ تو اب مسئلہ کیا ہو گیا یا بات کیا ہوئی کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سوچیں، جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، فجر کی اذان آنے سے 15 یا 20 منٹ پہلے تک۔ سمجھ آ گئی؟ تو یوں تہجد کا نماز کا وقت جو ہے وہ کب شروع ہوگا، عشاء کی نماز سے بعد سے لے کے فجر کی اذانوں سے 15 منٹ پہلے تک تہجد کا وقت ہے۔ سونا اس میں شرط ہے اگر آپ حالت قرار میں ہیں۔ اگر حالت فرار میں ہیں، آپ ڈیوٹی پہ ہیں، کوئی مجبوری ہے، پھر آپ کے لیے یہ رائد ہے، آپ جاگ رہے ہیں، آپ تہجد پڑھیں۔ تمام اولیاء اللہ ساری رات جاگتے ہیں۔ جب یہی لوگ مسئلہ بتاتے ہیں اس وقت یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر پڑھی ہے، 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر پڑھی ہے، تو سونے کے بعد وضو رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب وہ سوتے نہیں تھے۔ تو جب سوتے نہیں تھے تو ان کی تہجد کیسے ہو جاتی تھی؟ اگر تیرے امام کی تہجد ہو جاتی ہے تو مقتدی کی تہجد نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حالت کیا ہے؟ فرار ہے کہ بھئی وہ جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں یا فقہ کا کام کر رہے ہیں، جو بھی ان کی مصروفیات ہے۔ ایک بندہ جاگ رہا ہے تو وہ، میں نے کیا کہا ہے، وہ رات 3 ساڑھے 3 بجے سوئے کہ بھئی میں سوؤں گا تو تہجد پڑھوں گا، پھر وہ سوتا نہیں، وہ کھوتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس کے ساتھ مسئلہ تھا کہ نماز تہجد کے اندر قل هو اللہ احد ہر رکعت کے اندر کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ 3 بار، 6 بار، 9 بار یا اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو میرا سوال کرنے والوں سے میرا سوال یہ ہے، تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ تہجد کی نماز میں صرف قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے؟ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو سوال ہی نہیں بنتا۔
یاد ہونا قل هو اللہ احد تہجد میں پڑھنا لازم ہے بھائی. تہجد کے اندر جون سی مرضی نماز، جون سی مرضی سورت پڑھیں، جہاں سے مرضی قرآن پڑھیں اور جتنا مرضی پڑھیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اپنی خوشی سے قل هو اللہ احد پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی قید نہیں ہے، 3 بار پڑھیں، 6 بار پڑھیں، 9 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں. یہ ہے آپ کی محبت کے اوپر، یہ پیار کی نماز ہے، عشق کی نماز ہے. تو نفلی نماز کے اندر حکم بھی یہ ہے، ترغیب بھی یہ ہے، تلقین بھی یہ ہے کہ اس میں قرآن زیادہ پڑھو، لمبی پڑھو. اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی. تو نبی کی سنت کو سامنے رکھو، مغرور نہ لاؤ کہ ایک مرتبہ قل هو احد پڑھا تھا ٹھا سجدے تے سجدہ. تو اس میں پہلے نمبر پہ تو یہ شرط نہیں ہے قل هو اللہ احد پڑھنا. جون سا مرضی قرآن کا حصہ پڑھیں، جون سی مرضی سورت پڑھیں اور جتنی بار مرضی پڑھیں، ہر طرح سے آزادی ہے. آپ کو میرے سے سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں. یہ سوال بنتا تھا کہ 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، یہ سوال بنتا تھا. یہ سوال نہیں بنتا. تو میں بتا دیتا ہوں تہجد کی رکعتیں 2 ہیں کم از کم اور 12 ہیں زیادہ سے زیادہ. اس کے درمیان میں جتنی آپ کو فرصت ہے، آسانی ہے، طبیعت خوشی سے مائل ہوتی ہے، اتنی پڑھ لیں. آنکھ دیر سے کھلی ہے 2 بھی پڑھ لو گے تو تہجد ہو جائے گی. آنکھ جلدی کھلی ہے، فرصت ہے، 12 پڑھ لو. پھر اگلی بات جو میرا تجربہ ہے یا میں آسانی جس طرح محسوس کرتا ہوں، آپ نے تہجد پڑھی رات کو 12-1 بجے، ابھی اذانوں میں 2-2.5 گھنٹے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو کہوں گا اکٹھی تہجد نہ پڑھیں. ہم بڑے کمزور لوگ ہیں ایمان والے. آپ اٹھیں، آپ 4 نفل پڑھیں 2-2 کر کے، ٹھیک ہے، تہجد کے. پھر تھوڑا سا درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، تسبیح ملائکہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. جب تھوڑی سی پھر دوبارہ نیند آنے لگے پھر 4 نفل دوبارہ پڑھ لیں. کتنے ہو گئے؟ 8. 3 وتر پڑھ لیں. اس کے بعد کتنے ہو گئے؟ 11 رکعتیں ہو گئی. اب 11 رکعتیں ہو گئی. اب 3 حصوں میں نماز کو تقسیم کر دو گے، نماز بھاری بھی نہیں لگے گی اور آسانی بھی ہو جائے، آسانی بھی ہو جائے. ایک صاحب تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ساری رات جاگتے رہتے تھے. آپ جانتے ہیں ان کا نام نہیں لینے سے غیبت ہوتی ہے. میں حج پہ تھا تو میرے سے انہوں نے بات کی، حضرت صاحب میری عشاء کی نماز رہ جاتی ہے تو ساری رات میرا ضمیر ملامت کرتا ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابھی تمہیں میں طریقہ بتاتا ہوں تو نماز پڑھ لینا. کہتے کیسے؟ میں نے کہا صرف 4 فرض پڑھا کرو. کیا کیا کرو؟ 4 فرض پڑھا کرو. کہتے ہیں باقی نماز کی. میں کہا تمہارے جو آفس ہے اس کے ساتھ عشاء کی نماز رات کو، اس وقت تمہارا آفس کھلا ہوتا ہے، اس وقت رات کو 10 بجے تم بند کر کے آتے ہو، صرف جو ہی اذان ہونا جا کے 4 فرض پڑھ کے واپس آ جایا کرو. کہتے جی باقی؟ میں کہ باقی پڑھنی ہی نہیں ہے. میں کہ باقی نہیں پڑھنی، بس آرام سے دکان پہ آ کے اپنا آفس سنبھالو، شو روم میں سنبھالو، گھر آؤ، بچوں کے ساتھ کھاؤ پیو، موج مستیاں کرو، بچوں کو وقت دو. جب سونے لگو 2 سنتیں 3 وتر پڑھ لیا کرو. جب تمہاری اہلیہ نماز پڑھے تاکہ گھر میں ماحول بھی ہو، 2 حصوں میں کر کے پڑھ لیا کرو. اب میں نے جب اس کو آسان طریقہ بتایا، کہتا ہے جب یہ تو بڑا آسان ہے، 4 ادھر پڑھ لیے، باقی تھوڑی سی آگے گھر پڑھ لی. اچھا، میں نے اب اس کو صرف نماز پہ لانے کے لیے یہ آسانی دی کہ سنت غیر موقدہ پہ میں نے زور نہیں دیا یا نوافل پہ زور نہیں دیا. کچھ عرصے کے بعد مجھے فون آیا کہ حضرت صاحب جس طرح آپ نے مجھے طریقہ بتایا ہے، اب الحمدللہ میں مسجد میں 4 سنت غیر موقدہ بھی جا کے پڑھتا ہوں، 4 فرض پڑھ کے میں کہتا ہوں چھٹی ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے. مجھے ایسے ہوتا ہے جیسے میرے اوپر کوئی پہاڑ تھا وہ ہٹ گیا ہے. کہتے میں گھر آتا ہوں، آرام سے آ کے نہاتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، بیوی بچوں کو باہر آؤٹنگ پہ لے کے جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ وتر اور جو ہے سنتیں ہیں وہ رات لیٹ نائٹ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اب مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. ہم رات کو 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے گھوم پھر کر آتے ہیں، آ کے ہم سنتے پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا وقفہ دے کے حضرت صاحب نال میں تہجد بھی شروع کر لئیے، ساتھ میں تہجد بھی شروع کر. تو لوگ تربیت کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. اگر میں ان کو کہوں نہیں 17 رکعتیں مسجد میں پڑھ کے آنی ہے، تو جو بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے وہ تو کبھی بھی نہیں پڑھے گا. اب اللہ نے چارٹ لگا دیا، اللہ کرے اس کو 17 کٹھی بھی پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے گا. تو اس طرح کم از کم جو رکعتیں ہیں تہجد کی وہ 2 ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہیں؟ 12 ہیں، اور 3 وتر آپ ملائیں گے. اب یہاں پھر ایک سوال ہے یا تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تہجد نہیں پڑھتے یا باقاعدگی نہیں ہے یا ان کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے، تو وہ کیا کریں کہ اپنی وتر کی نماز واجب رات کو پڑھ کے سوئیں. اگر تہجد مل جائے تو بسم اللہ، نہ ملے تو کم از کم واجب کا وبال جو ہے وہ نہ آئے، وہ قضا نہ ہو. جب آپ کی عادت پکی ہو جائے، اللہ قبول فرما لے، استقامت دے دے، پھر افضل کیا ہے کہ پھر آپ عشاء کی نماز میں وتر اور نوافل نہیں پڑھیں گے، وہ چھوڑ دیں گے. بس آپ فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھ کے بعد نماز ختم.
پھر رات کے آخری پہر میں آپ 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں اور یا 12 پڑھیں، ان کے بعد آپ وطر پڑھیں گے، پھر وطروں کے بعد پھر کوئی نفل نہیں ہوگا۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، یہ صالحین کا طریقہ ہے، اس کے مطابق تہجد پڑھیں گے، لیکن اس کے مطابق آپ تب پڑھیں گے جب آپ مکمل طور پہ آپ کو استقامت نصیب ہو جائے گی، پھر آپ وطر جوڑنا شروع کریں۔ تو جب آپ ہماری طرح ڈاواں ڈول ہیں، کچے ایمان والے ہیں، تو پھر بھائی عشاء کے ساتھ وطر پڑھو، تہجد مل جائے تو بسم اللہ، نہ ملے تو تب بھی بسم اللہ، مل جائے گی تو بسم اللہ، نہیں ملے گی تو نیند تو ملے گی نا آرام سے، کم از کم صبح اٹھ کے ضمیر تو ملامت نہیں کرے گا کہ رات میں نے وطر نہیں پڑھی یا رات کو میں نے نماز جو ہے وہ قضا کر دی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارا مسئلہ میں نے کھل کے بیان کر دیا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور طلوع صادق ختم ہونے تک رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی فجر کی اذانیں آنے سے 20 منٹ 15 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ کتنی بار قل هو اللہ احد پڑھنی۔ اس کا جواب میں نے یہ دیا ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ جہاں سے مرضی قرآن پڑھو اور جتنا مرضی پڑھو، جون سی صورت مرضی پڑھو، اور اگر قل هو اللہ احد بھی پڑھنی ہے تو جتنی بار مرضی پڑھو، کوئی تعداد نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور تیسرا میں نے کیا کہا ہے کہ تہجد کی جو رکعات ہیں وہ کتنی ہیں؟ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہیں؟ 12۔ ٹھیک ہے؟ اور چوتھی بات میں نے یہ کہی ہے کہ جب آپ تہجد شروع کریں تو شروع کے ایام میں آپ نے وطر عشاء کے ساتھ ہی پڑھنے ہیں، تہجد کے نوافل علیحدہ رکھنے ہیں۔ جب آپ کو استقامت مل جائے، عادت بن جائے، رہا نہ جائے، اٹھنے کی عادت بن گئی ہے، تو پھر افضل کیا ہے یا سنت طریقہ کیا ہے؟ پھر آپ وطر عشاء کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، وہ الگ نماز ہے، وہ رات کے آخری پہر کی نماز ہے، اس کو تہجد کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ تہجد پڑھیں گے پہلے آپ نوافل پڑھیں گے، وطر آخر پہ پڑھیں گے۔ وطر ہیں جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اکثر لوگوں کی نماز تہجد وہ نہیں ہوتی جبکہ وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بالخصوص ہماری مائیں یہ خطا کرتی ہیں، لا علمی کی وجہ سے ان سے یہ غلطی ہوتی ہے۔ باقی اللہ قبول کرنے پہ آئے تو وہ قبول کر لے، لیکن جو اصول و ضوابط ہیں یا جو شریعت کا مسئلہ ہے، ہم نے تو اس کو بیان کرنا ہے۔ پہلی بات یعنی جو سوال ہے کہ تہجد کا وقت جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھیں آج کل عشاء کی اذانیں ملک بھر میں تقریباً 7:15 سے 7:30 کے درمیان میں ہو رہی ہیں، تو ہم بجائے 7:15 لگانے کے ہم 7 کر لیتے ہیں۔ تو عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں 7 بجے، تو جو ہی 7 بجے عشاء کی اذانیں ہوئی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، گھر میں خواتین نے، مردوں نے مسجد میں پڑھ لی۔ آپ فرض کیا 7:30 بجے 8 بجے عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہو گئے، بس اب یہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب آپ فارغ ہو گئے تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اس کے لیے رات کا آخری پہر ہونا شرط نہیں ہے، 3 بجانے یا 3 بجے تک انتظار کرنا شرط نہیں ہے۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ وقت جاری رہے گا جب تک طلوع فجر نہیں ہو جاتا، فجر کی اذانیں نہیں ہو جاتی۔ اب میں نے ابھی یہ بات کہی کہ میرے اپنے مشاہدے کے اندر بھی ہے کہ ہماری مائیں اکثر یا ہمارے بزرگ اکثر گھر میں تہجد کی نماز اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں جب تہجد کا وقت ہی نکل چکا ہوتا ہے۔ وہ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ وہ غلطی اللہ والوں نہیں کرنی، ہماری تہجد کی نماز نہیں ہوتی۔ آج کل ٹھنڈ میں اٹھے بھی، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کیا، نرم گرم بستر بھی چھوڑا، بیماری سستی بھی ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے برداشت بھی کیا، پھر بھی اللہ راضی نہ ہوا یا نفع اس کا جو ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوا، تو پھر اس کو عمل کا فائدہ۔ اب خطا کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے ملک میں بالخصوص، پھر ہندوستان کے اندر بھی اور بنگلہ دیش کے اندر بھی، یہ تینوں چاروں ملکوں کے اندر، افغانستان کے اندر بھی، یہ جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا، اس کے اندر قباحت یہ ہے یا پریشانی یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات مقرر نہیں ہیں، یعنی اذان کے اوقات مقرر نہیں ہیں۔ کوئی اول مثل میں پڑھ رہا ہے، کوئی دوم مثل میں پڑھ رہا ہے، اور کوئی آخری مثل سوم مثل کے اندر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ تو یوں ہمارے ہاں اذانیں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اذانیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں۔ اب اللہ جو اذان صبح فجر کی آپ کے گھر میں آتی ہے، جس کی آواز ہر گھر میں ایک آواز آتی جو بالکل قریب کی مسجد ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت طلوع فجر شروع ہوا ہے۔
میں نے کیا کہا تھا؟ خطا سمجھ نہیں، بات غلطی سمجھ رہی ہیں۔ آج کل پاکستان کے اندر عام دنوں میں غیر رمضان کے اندر جب طلوع فجر کی اذانیں ہوتی ہیں، جب فجر کی اذان کی آواز آپ کے گھر میں آتی ہے، آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اس سے کم و بیش آدھا گھنٹہ پہلے وقت تہجد کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ مولوی حضرات کیا کرتے ہیں کہ یہ اذانیں دیر سے دیتے ہیں۔ یہ اس حدیث پاک کو لے کر چلتے ہیں کہ فجر کی نماز دیر سے پڑھنا، یعنی سورج نکلنے کے قریب ہو تو وہ زیادہ افضل ہے۔ تو یہ دیر سے جماعت ہمارے ہاں ان ملکوں کے اندر کروائی جاتی ہے۔ اب ہم پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس فجر کی اذان آئی تو یہ طلوع فجر کا وقت شروع ہو گیا، تہجد کا وقت ختم ہو گیا، جبکہ اس اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب میں دلیل دیتا ہوں۔ آج کل اذانیں جو ہیں فجر کی وہ 5:45 بجے ہو رہی ہیں، 5:45 پہ۔ اگر کل سے روزہ شروع ہو جائے تو یہی اذانیں 5 بجے پہ چلے جانی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بعد میں اذانیں جو ہیں وہ 5 بجے چلی جائیں گی تو وہ طلوع جو ہے وہ صادق میں دی جا رہی ہیں، وہ طلوع صادق میں دی جا رہی ہیں، تہجد کے وقت میں دی جا رہی ہیں۔ جب تک طلوع فجر کا وقت نہیں شروع ہوگا اذان ایک لمحہ بھی پہلے نہیں دی جاتی، بلکہ جو طلوع صادق ختم ہوئے 1-2 منٹ گزر جاتے ہیں پھر فجر کی اذان دی جاتی ہے۔ اگر ابھی طلوع صادق چل رہا ہوگا آپ اذان دے دیں گے، وہ تہجد کی اذان کہلوائے گی، وہ نماز فجر کی اذان نہیں کہلوائے گی۔ مثال کے طور پہ طلوع فجر جو ہے وہ 5 بجے شروع ہوتا ہے تو آپ اذان دیں گے 5:04 پہ، تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ طلوع صادق ختم ہو گیا، اب ہم فجر میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کیا دلیل دی کہ کل اگر روزے شروع ہو جائیں تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اذانیں پیچھے آ جائیں گی۔ وہ جو رمضان المبارک میں جو فجر کی اذانیں ہوتی ہیں وہ بالکل صحیح وقت پہ ہوتی ہیں، یعنی جو ہی طلوع فجر شروع ہوتا ہے ساتھ ہی روزہ بند ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہوا، سادہ طریقے سے یہ سمجھ لیں تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ سحری کا وقت ختم، تہجد کا وقت بھی ختم۔ تو اب عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ اذانیں تہجد کا وقت ختم ہونے کے آدھا گھنٹے کے بعد شروع ہوتی ہیں، 20 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہیں، پھر وہ پولیاں ماشاءاللہ وہ 1.25 گھنٹہ پہ چل دیا رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے۔ وہ جو جس کو آواز آ رہی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ابھی تو اذان ہونے والی، ابھی تو ہماری مسجد کی اذان آئی نہیں، تو کیا کرتا ہے وہ، اگر فرض کرو وہاں پہ 5:30 بجے فجر ہو رہی ہے تو وہ 5 بجے اٹھ گیا، تو 5 بجے اب تہجد کا وقت تو ختم ہو گیا ہوا ہے۔ اب اس نے وضو کیا، اس نے کہا بھی اذانیں تو نہیں آئی، چلو میں 2 نفل ہی پڑھ لوں، ابھی 5 منٹ اذان میں رہتے میں 2 نفل ہی پڑھ لوں، تو وہ 2 نفل تو ہو جائیں گے، وہ تہجد نہیں ہوگی۔ مسئلہ اصل میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ نفل کے طور پہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں تہجد پڑھنے والا ہوں تو میری تہجد ہو جائے گی، وہ تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آگے کیا ہوگا؟ اگر آپ تہجد پڑھنے والے پکے ہیں، باقاعدگی سے پڑھتے اور رات کو آپ عشاء کے وتر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ آپ پڑھتے ہیں تہجد کے ساتھ، اب تہجد کا وقت ہی گزر چکا ہے، اب آپ پڑھیں گے تو وہ محض نفل ہوں گے، ان کے ساتھ آپ وتر نہیں پڑھیں گے، وتروں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو وتر جو پڑھنے ہیں وہ ہم نے تہجد کے وقت پڑھنے ہیں، طلوع فجر سے پہلے پڑھنے ہیں۔ تو اب طلوع فجر ہو گیا ہے، تہجد کا وقت ختم ہوئے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ ہو چکے ہیں، تو آپ کو روزانہ وتر نہ پڑھنے کا گناہ بھی ملتا رہے گا۔ اور پڑھ آپ کیا رہے ہیں؟ تہجد۔ پڑھا آپ کیا رہی ہیں؟ تہجد، کہ جی میں تہجد کے ساتھ وتر پڑھتا ہوں یا میں تہجد کے ساتھ وتر پڑھتی ہوں۔ لیکن اگر آپ وقت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ بجائے نماز تہجد کی پڑھ کے ثواب کمانے کے، آپ عشاء کے وتروں کا وبال بھی اپنے اوپر لیتے جائیں گے۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو کبھی کبھار تہجد پڑھتے ہیں انہیں میں یہ کہوں گا کہ کبھی بھی وتر نہیں چھوڑیں، رات کو وتر پڑھ کر سوئیں۔ یہ نہ ہو کہ تہجد تو گئی ہے ساتھ واجب بھی جائے، وہ نفل ہے ساتھ واجب کا وبال بھی ہمارے اوپر آ جائے۔ اور وہ حضرات جو ماشاءاللہ پکے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو انہیں میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کے محلے کے اندر مسجد ہے اس کی جو اذان جس کو آپ فالو کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے روزہ ان کے ساتھ کھولنا ہے یا نمازیں اس اذان کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، تو اس اذان سے 1 گھنٹہ پہلے آپ تہجد پڑھیں۔
1 گھنٹہ پہلے آپ الارم لگائیں تاکہ 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھیں کہ مثال کے طور پہ اس مسجد کے اندر فجر کی اذان 5:30 بجے ہو رہی ہے تو آپ 4:30 بجے اٹھنے کی عادت بنائیں تاکہ آپ 15-20 منٹ واش روم میں ہو کے اپنی ضرورت پوری کر کے وضو کر کے آپ آ جائیں تاکہ پھر بھی 15-20 منٹ آپ کے پاس ہوں، اس میں آپ آرام کے ساتھ تہجد بھی پڑھ لیں گے اور نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ تہجد اور نفل پڑھ کے فارغ ہو جائیں، یعنی وتر پڑھ کے فارغ ہو جائیں، تو ابھی بھی اذان کے اندر 20 سے 25 منٹ ہونے چاہیے۔ اگر 20-25 منٹ نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی تہجد نہیں ہوئی، آپ فجر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگلا سوال پوچھا نہیں، میں اب اس کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ تہجد جو ہے اس کے آپ جیسا میں نے کہا کہ وقت جو ہے وہ عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک چلتا ہے۔ اب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، 8 بجے آپ 8 بجے کھانا وانا کھا کے آپ سو گئے، آپ کی رات کو آنکھ کھل گئی 11 بجے، آپ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، اٹھ کے تہجد پڑھ لیں۔ اللہ والو یہ کوئی مشکل ہے؟ ہمارے ہاں دین کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، یعنی قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پہ تو ہمارا ایک ذہن بن گیا ہوا ہے کہ تہجد کی نماز وہ صبح جا کے ہونی ہے۔ اب اس وقت اٹھنا بہت محال ہوتا ہے۔ اب سردیوں کی راتیں ہیں، جتنا بھی بندہ تھکا ہوا ہو، جو بندہ رات کو اچھے طریقے کے ساتھ اپنا معمولات وغیرہ کر کے وقت پہ سوچے گا اور صبح فجر پہ اس نے اٹھنا ہے، 5-7 گھنٹے نہیں ہے، پورے 7 گھنٹے ہوتے ہیں، آرام سے 7 گھنٹے، یعنی رات کو آپ 10 بجے بھی سو جاتے ہیں تو صبح 5 بجے تک 7 گھنٹے ہو جاتے ہیں، تو فجر کی اذانیں تو ہونی جا کے 5:45 بجے جا کے، تو 7 گھنٹے سے اوپر جو نیند اگر آپ لیں گے تو وہ نیند آپ کو نفع کی بجائے نقصان دینا شروع ہو جائے گی۔ تو اب آپ دیکھیں اگر آپ 7 گھنٹے مسلسل سوتے ہیں تو اس میں آپ کی 2-3 دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں شوگر کے مریض ہوتے ہیں، وہ پیشاب کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی رفع حاجت کے لیے چلا گیا، کوئی فون آ گیا، کوئی بیل ہو گئی، کوئی بچہ رو پڑا، کوئی پیشاب کے لیے چلا گیا، تو آپ 8 بجے عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، 10 بجے آپ کھانا وانا کھا کے سو گئے اور آپ کی آنکھ کھل گئی 12 بجے، آپ تہجد پڑھ لو۔ آپ کی آنکھ کھل گئی 1 بجے، آپ تہجد پڑھ لو۔ 2 بجے آپ تہجد پڑھ لو، 3 بجے آپ تہجد پڑھ لو، 4 بجے آپ تہجد پڑھ لو، 5 بجے آپ تہجد پڑھ لو، بجائے کہ آپ پابند کر لیں اپنے آپ کو کہ بھائی میں نے فلاں وقت اٹھنا ہے۔ جو پکے نمازی ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ اپنا، میں نے جیسا بتایا کہ جس اذان کو وہ فالو کرتے ہیں، جو ان کے گھر میں آواز آتی ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں تاکہ 15-20 منٹ وضو کے لیے لگ جائیں، 15-20 منٹ تہجد کے لیے ہوں گے، اور جب تہجد پڑھ کے وہ فارغ ہو جائیں تو 15-20 منٹ ابھی کم از کم فجر کی اذانوں میں ہونے چاہیے۔ وہ وقت جو ہے اللہ والو اللہ سے مناجات کرنے کا ہے، دعائیں مانگنے کا ہے، ذکر اذکار تسبیحات کرنے کا ہے، اور بالخصوص تسبیح ملائکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا وہ وقت ہے۔ اس وقت اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ تو اس طرح پڑھیں گے۔ تو جو لوگ کبھی کبھار تہجد پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں ہمیں رات مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے میں نے بتایا کیا ہے کہ جب آپ عشاء پڑھ کے سو جائیں اور اس کے بعد آپ تہجد پڑھ لیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال آئے گا، کیا تہجد کے لیے سونا شرط ہے؟ تہجد کے لیے سونا شرط اس معنی میں ہے کہ تہجد نماز ہی ایسی ہے جو سونے کے بعد اٹھ کے پڑھی جاتی ہے۔ تہجد نماز ہی ایسی ہے جو سونے کے بعد اٹھ کے پڑھ جاتی ہے، لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم ہیں، ہم ساری رات جاگتے ہیں، تو اب ہم ساری رات جاگتے ہیں، اس کا مطلب ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اس طرح علماء ہیں، وہ کوئی تحقیق کا کام کر رہے ہیں، وہ ساری رات جاگ رہے ہیں، کیا وہ تہجد نہیں پڑھ سکتے؟ طالب علم ہیں، وہ پیپروں کی تیاری کر رہے ہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا وہ تہجد نہیں پڑھ سکتے؟ ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ہیں جو ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ کام کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہاسپٹل پہ ڈیوٹیاں ہیں، فارماسیوٹیکل جو فرینچائز ہیں، میڈیکل اسٹور جن کو آپ کہتے ہیں، ان پہ ڈیوٹیاں ہیں، کئی اور نوعیت کے کام ہیں جو رات کو بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اب ساری رات جاگتے ہیں، اس کا مطلب وہ تہجد نہیں پڑھیں گے، وہ تہجد نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ جو سوتا نہیں ہے اس کی تہجد ہوگی نہیں۔ جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوئیں اور سو کے آپ اٹھیں، پھر آپ تہجد پڑھیں۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم سو گئے، پھر حضرت صاحب ہمارے سے اٹھا نہیں جاتا، پھر آنکھ لگ جاتی ہے، پھر یوں ہو جاتا ہے، پھر یوں ہو جاتا ہے، تو بھئی آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے تو عشاء کی نماز کے اندر جو آخری 2 نفل ہیں وہ اس لیے تو اس میں شامل کیے گئے ہیں کہ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے
اس کے بعد آپ وطر پڑھنے کے بعد جو 2 نفل پڑھ لیں گے وہ تہجد کے قائم مقام بزرگان فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ رات کو آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سوئیں، صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، آپ ساری رات عبادت کے اندر ہی ہیں، آپ ساری رات عبادت کے اندر ہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلا سوال اگر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ اگر ہم رات کو کسی وقت اٹھ گئے یا اپنی ترتیب بنا لیتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے اٹھنے کی اذانوں سے، تو تہجد کے نفل کتنے پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کے نفل جو ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ ہے 12، 2 سے لے کے 12، لیکن عمومی طور پہ جس کے اوپر زیادہ روایتیں ہیں وہ ہیں 8۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمومی طور پہ 8 نوافل پڑھتے تھے اور 7 3 ویتر پڑھتے تھے۔ 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 11، یعنی 11 رکعتیں رات کے آخری پہر جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب بنی ہوئی تھی، جب بھی آپ اٹھتے تھے تو آپ یہ 11 رکعتیں عمومی طور پہ پڑھتے تھے۔ اور اگر کبھی وقت جو ہے وہ قلیل ہے، تھکاوٹ ہے، سفر کی مصروفیت ہے یا مزاج شریف جو ہے طبیعت ناساز ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بھی پڑھے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لی، پھر 7 3 ویتر پڑھ لی، کتنے ہو گئے؟ 5۔ کبھی آپ نے 4 پڑھی۔ اب یہ 4 ہے یہ اوس درجہ ہے، 4 کیا ہے؟ اوس درجہ ہے۔ تو 4 پڑھ لی، 7 3 ویتر پڑھ لی، تو کتنے ہو گئے؟ 7۔ اس طرح کبھی 6 پڑھے اور کبھی 8 پڑھے، اور 8 اور 3 11۔ اور کبھی کبھار بہت کم لیکن کبھی کبھار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 رکعتیں بھی پڑھی، 12 اور 3 ہو گئے 15۔ اس لیے اولیاء اللہ مشائخ جو ہے انہوں نے 12 کی تعداد کو پکڑا ہوا ہے، مشائخ نے 12 کی تعداد کو پکڑا ہوا ہے۔ اولیاء اللہ 12 والی تعداد یا 12 والی سنت کو لے کے چلتے ہیں، اس لیے وہ 12 رکعتیں پڑھتے ہیں اور 7 3 وتر پڑھتے ہیں، وہ 15 پڑھتے ہیں۔ عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ 8 پڑھتے ہیں، اور جو عوام الناس ہوتی ہے وہ عمومی طور پہ 4 پڑھ لیتی ہے۔ تو یوں 2 سے لے کے 12 تک اللہ جتنی بھی توفیق دے دے، جتنی اس وقت آسانی ہو اس کے ساتھ آپ وتر پڑھ لیں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو اس کے اندر مسئلہ ہے، وہ تمام حضرات جو پکے تہجد پڑھنے والے نہیں ہیں ان کو میں کہوں گا کہ کبھی بھی وتر کی نماز نہیں ساتھ ملانی، رات کو وتر عشاء کے ساتھ پڑھ کے سوئیں۔ اگر خدا نخواستہ تہجد رہ جائے گی آپ کو وتروں کا گناہ بھی ساتھ ملے گا، کیونکہ وتر جو ہے وہ واجب ہے اور یہ جو ہے وہ نفل ہے۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے، وہ تمام حضرات جو وتر کی نماز رات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اس کو تہجد کے ساتھ پڑھیں گے، تو آیا کیا وہ وتر پہلے پڑھیں گے یا نفل پہلے پڑھیں گے؟ پہلے نفل پڑھیں گے، پہلے نفل پڑھیں گے، 2 4 6 8 10 12 جتنے پڑھنے ہیں، پھر آپ وتر پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پہلے وتر پڑھ لیے تو وتروں کے بعد پھر نفل نہیں ہوں گے۔ اگر وتروں کے بعد نفل پڑھنی ہے تو پھر عشاء کے وقت ہی پڑھیں۔ تہجد کے وقت اگر آپ تہجد کی نیت سے پڑھیں گے تو پھر وہ تہجد نہیں ہوگی۔ تہجد کا جو اصول ہے اس میں یہ کہ پہلے تہجد ہوگی پھر وتر ہوں گے۔ جس طرح ہم تراویحوں میں پہلے تراویحاں پڑھتے ہیں یا پہلے وتر پڑھتے ہیں؟ تراویحاں پڑھتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ تراویح کیا ہے؟ سنت ہے، پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم وتر پڑھ لیتے ہیں، پھر وتروں کے بعد 2 نفل جو ہوتے ہیں نماز کے، کوئی لوگ وہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کسی کو آسانی ہوتی ہے۔ تو یوں یہ سارے مسائل جو چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ بھی جڑے تھے ان کی بھی میں نے وضاحت کر دی کہ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں ان کے ساتھ وتر بھی آپ نے پڑھنی ہے تو پھر آپ پہلے تہجد پڑھیں گے، جتنے نوافل آپ کو آسانی ہے 2 4 6 8 10 12 پڑھ کے اس کے بعد آپ وتر پڑھیں گے۔ وتروں کے بعد پھر آپ نے کوئی نفل نہیں پڑھنے۔ پھر وتروں کے بعد راز و نیاز کا وقت ہے، تسبیح و تحلیل کا وقت ہے، دعائیں مانگنے کا وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے، کوئی آپ کو مرشد نے ہادی نے وظیفہ دیا ہے وہ پڑھنے کا وقت ہے، اللہ سے مناجات کرنے کا وقت ہے۔ پھر وہ دوبارہ وقت نہیں ہے سجدے کرنے کا۔ اس کے اندر اللہ حکمت کیا ہے کہ جب آپ مناجات کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو تاکہ آگے جو فرض نماز آ رہی ہے اس میں اور اس میں تھوڑا سا وقفہ آ جائے، تاکہ آپ دوبارہ تر و تازہ ہو کے فرض نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ دیکھیں جس طرح ہم شعبان کے روزے رکھتے ہیں تو شعبان کے روزوں کے لیے کیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھنا کم کر دیتے تھے، 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے کم کر دیتے تاکہ جو رمضان آ رہا ہے اس کے لیے بندہ استقبال کرے۔ اب جو بندہ سارا شعبان ہی روزے رکھ رہا ہے اس کے لیے کیا ہے، منگل اور بدھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟
اس کا فرق رہ جائے گا؟ نہیں رہتا۔ بے نہیں، آپ فجر کی نماز سے پہلے بھی نماز پڑھے جا رہے ہیں، نفل پڑھے جا رہے ہیں، تو آپ کا فجر کی نماز جو فرض ہے، جو بہت ہی اہم ہے، اس کے اندر وہ خشوع و خضوع نہیں ہوگا، وہ دل نہیں لگے گا، جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کو اہمیت دینی چاہیے وہ آپ نہیں دیں گے۔ آپ یہی سمجھیں گے 2 پہلے پڑھے تھے 2 اور پڑھ لینے، بس آج فجر بھی ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے درمیان میں وقفہ رکھا گیا کہ پہلے آپ تہجد پڑھ لیں، پھر آپ وتر پڑھ لیں، پھر جو 15 20 25 منٹ ہوں طلوع فجر تک وہ آپ مناجات کریں، اللہ سے اپنے فیصلے کروائیں، اپنے حق میں تسبیحات کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اور خاص طور پہ تسبیح ملائکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، استغفار کی تسبیح کریں، سبحان اللہ کی تسبیح کریں، الحمدللہ کی تسبیح کریں۔ اللہ اس وقت آسمان زمین پہ اس کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے، اللہ خود صدائیں دے رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی بدحالی سے نکلنے والا میں اس کو خوشحال کر دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ 20-25 منٹ اللہ سے لو لگانے کے، اس کے بعد اذانیں آ جائیں گی، پھر آپ اذانے میں اب نماز پڑھیں۔ اور تہجد کے اندر جو ہے